اچھا علی بھائی، آئی وی ایف اور آئی یو اے جو ٹریٹمنٹ ہے ایک مرد اور عورت کے سپرم کو ملا کے بچہ پیدا کرنا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اور ابھی ٹیکنالوجی یہ بھی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جنس بھی سلیکٹ کر سکتے، لڑکا یا لڑکی. جی کریں، ضرور کریں. جائز ہے کہ ناجائز؟ جی کیوں ناجائز کیوں ہوگا؟ ناجائز کہنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. صرف اس میں یہ چیز ہے کہ جو دو مرد و عورت آپس میں میاں بیوی ہیں، اس میں کسی تیسرے کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس اعتبار سے کہ سپرم یا اووری آپ یوز کریں. جی بالکل. تیسرے کی انوالومنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے سپرم لیا، یہاں سے اووری، اور اس کو ملا کے کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھا، اور جب وہ میچور ہو جائے ایمبریو اور دوبارہ سے وہاں رکھ دیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن رکھنا ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے، کسی تیسری عورت کا والا معاملہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیکنالوجی دی ہے، آپ اسے یوٹیلائز کریں. دیکھیں نبی الاسلام اس معاملے میں اتنے ٹالریٹ کرنے والے تھے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد کے اندر اور کپنگ کے اندر اور داغ لگوانے کے اندر. لیکن نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. لیکن مسلم شریف میں 2 حدیثیں اوپر تلے کہ ایک صحابی کو جب تیر لگا ان کا خون نہیں رکتا تھا تو نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا. یعنی وہ منع کرنا حرمت کے درجے میں نہیں تھا، پریفریبل تھا. وہ داغ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوہے کی کوئی گرم کر کے نا سلاخ اس پہ لگائی جاتی ہے، وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا ہے، پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. یہ جب چور کے بھی ہاتھ کاٹتے ہیں نا تو فوراً اسے گرم تیل میں ڈالا جاتا ہے، ادروائز تو اگر وہ خون نکلتا رہے تو وہ تو ڈیتھ ہو جائے گی اس کی، فوراً خون لاس ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹالریٹ فرماتے تھے. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں اور ان کے اوپر پتہ ہے ہیڈنگ کیا ہے؟ نبی الاسلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کن میں واجب نہیں. اندازہ کریں، اتنی حیران کن یہ ہیڈنگ ہے چیپٹر کی. اس کے اندر آپ حدیثیں پڑھیں، 4 حدیثیں ہیں. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں نر اور مادہ کے کھجور کا ملاپ کروایا جاتا تھا اچھی فصل لینے کے لیے. نبی الاسلام وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا اچھی فصل کے لیے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو تو، بس اتنا کہا. انہوں نے اسے نبی الاسلام کا حکم مان لیا، ان کی فصل کم ہو گئی. وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ ہماری تو فصل کم ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا، اگر میں اللہ کے حوالے سے کوئی دین کی بات بتاؤں وہ لیا کرو، لیکن اگر میں تمہارے دنیاوی کام میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. ایڈا جگرا چاہیے گل کرنے واسطے سرکار. بے شک اتنے مولوی نو مسئلہ نہ پتا ہوئے تو جھوٹا مسئلہ بنا کے دس دینا ہے. اور ہمارے پروفٹ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کاموں کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اس لیے اس کے اوپر باب باندھا گیا کہ کن کاموں میں نبی الاسلام کی آپ نے اطاعت واجب ہے، کس میں نہیں ہے. یعنی آپ دنیاوی امور میں کوئی بات کریں، ظاہر نبی الاسلام کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کا ایکسپیرینس تو بھیڑ بکریاں چرانے میں ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں چیز نہیں لائی ہوئی اور دوسرے کو ایکسپیرینس ہے تو نبی الاسلام کوئی اور محسوس نہیں کرتے تھے اس بارے میں کہ اپنے نالج کو آپ انہانس کریں اس سے، اور پھر ان معاملات کو ڈسکس کر کے. آپ دیکھیں حضرت سلمان نے فارسی سے مشورہ کیا ہے، انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. جی جی بے شک. تو نبی الاسلام کوئی نیچے ہو گیا اس کی وجہ سے؟ آپ مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ بتاؤ ہمیں کیا اب کرنا ہے، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی لیڈرشپ کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ان معاملات میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے. اور قرآن میں ہے نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کے غلط مشورے کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدلی تھی. نبی الاسلام کی مرضی نہیں تھی کہ مدینے سے نکل کے دفاع کیا جائے، لیکن وہ پرجوش تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اکثریت کی رائے ہے یہ. اس کے باوجود پلس وہ جو 50 تیر اندازوں کو بخاری میں آتا ہے، نبی الاسلام فرمایا تھا کہ چیل کوے ہمارا گوشت بھی اٹھائے نا، تم نے نہیں یہ درہ چھوڑنا. اس سے زیادہ کوئی سمجھا سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے درہ چھوڑ دیا. 15 رہ گئے، 35 نے چھوڑ دیا. اور وہ خالد بن ولید نے پیچھے سے آگے حملہ کیا، حضور کے بھی داں شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی. کتنا غصہ ہوگا نبی الاسلام کو کہ ایک فتح شکست میں بدل گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں سرزنش کی صحابہ کرام کی، پھر معاف کیا، اور پھر نبی الاسلام کو کہا کہ آپ اگر تند مزاج ہوتے نا تو یہ ساتھی آپ سے کب سے الگ ہو جاتے. یہ آپ کی نرمی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے حق میں. اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. اچھا، اور پھر فرمایا کہ آندھا بھی انہیں مشورے میں شامل رکھنا ہے. ہائے 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 اللہ. یعنی
مشورے کی کاسٹ ادا کی ہے پروفٹ نے, لیکن حضور کو کہا جائے یہ نہ ہو کہ آندھا آپ یہ کہیں کہ یار تھوڑی دیر پہلے بھی کام پہ آسی ہوں میں تمہیں بیچ نہیں پاڑا. نہیں, ان کو شامل رکھنا ہے. امرہم شورا بینہم بھی ہے سورہ شورا کے اندر. تو ایک بڑی نارمل لائف, نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے ہی ہے کہ آپ نے بڑی نارمل لائف گزاری ہے, اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے بعد وہ نارمل لائف جب تک گزارتے رہے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کا گراف اوپر گیا. جب انہوں نے پروفٹ کا راستہ چھوڑا ہے تو اسلام کا گراف نیچے آیا. مسلمانوں کا گراف بے شک اوپر جاتا رہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کا گراف پھر نیچے آ گیا خلفائے راشدین کے بعد. تو اس میں یہ تو آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا, تو جنس چوز کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, دعا نہیں کرتے ہم, کرتے ہیں. اگر حضرت زکریا کے پاس کوئی آپشن ہوتا نا تو اسے اویل کرتے. انہوں نے بیٹا مانگا, اولاد یعقوب کا وارث. ٹیمپل آف سلیمان میں اسے وہاں پر ایک آج کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ گدی نشین اس خانقاہ کا, جہاں توحید کی وہ بات کرے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے تھے وہ. تو بیٹا مانگ کے لیے نا, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز دیے ہیں تو ضرور کریں. علی بھائی, اسلام کے اندر اس وقت میں صحابہ کرام کے دور میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی کے گھر جانے یا ملنے کے کوئی آداب ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اجازت لے کے یا کوئی دستک کا, اور اسی کو اگر ہم آج کے دور میں ریلیٹ کریں تو کوئی کال کرنے کے بھی آداب ہے, کال یا میسج کرنے کے؟ میرے بھائی, اگر آپ کو اسلام کے ایتھکس بتائے جائیں نا تو سب سے پہلے مولوی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ کون سا اسلام ہے, تو انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ اجازت مانگو, جواب ملے تو ٹھیک, ورنہ واپس چلے جاؤ. یعنی جواب کے بھی آپ پابند نہیں ہے اندر بیٹھا ہوا شخص. ٹھیک ہے, ہاں, کوئی پابند نہیں کہ وہ بتایا کہ میں نہیں ملنا چاہتا یا میں ہوں یا نہیں. آپ نے 3 دفعہ نوک کیا, دیٹس آل. یہاں کہتے ہیں جی جب تک وہ جواب نہیں دیتا میں نوک کرتا رہوں گا, یہ حرام ہے. یہ اس کا رائٹ ہے, سیدھی سی بات ہے. اور یہ موبائل ایک کال دیں جی میرے بھائی, بس. یہ جو گھر جا کے 3 دفعہ نوک ہے نا, وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اہل خانہ دور ہوں گے, وہاں آواز نہیں پہنچی یا کسی کام میں مشغول ہوں گے, تو آپ 3 دفعہ بیل دے لیں, تھوڑا انتظار کر لیں. موبائل میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں نا, اس میں تو ایک بیل بھی چلی جائے تو وہ ریکارڈ میں آ جائے گی. اگر اس کو آپ سے اتنا کوئی عشق ہوا, آپ سے کوئی محبت ہوئی اور آپ کی وہ عزت کرنے والا ہوا, ہو سکتا ہے وہ آپ کے شر سے وہ بچ رہا, وہ آپ 10 کالیں بھی کریں وہ نہیں سنے گا. تو یقین کریں جن کے ساتھ آپ کا چاہت کا رشتہ ہوتا ہے, وہ ایک مس کال بھی آ جائے نا, چھوٹی سی بھی معصوم سی, آپ خود کال کرتے ہیں. بلکہ مس کال کی بھی ضرورت نہیں, ایک ٹیکسٹ میسج پھینکیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بار بار کالیں کرنا یہ تکلیف دینا ہے. اور ایک اور بدتمیزی جو میں اپنے بھائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, یہ اتنی بڑی بدتمیزی ہے کہ ایک بندہ آپ کو ملنے آیا, آپ موبائل میں لگے ہوئے, وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے, اور پھر وہ جب پوچھتا ہے نا کہ ہاں جی وہ اس کو کوشچن کرتا ہے, تو بندہ کہتا ہے کیا کہہ رہے سو. تو میں اسی لیے کہتا ہوں یار موبائل سائڈ پہ رکھو, تمہیں میں نے آنر دی ہے, تمہارے پاس آ کے بات کرو. میرے آفس میں بھی ایسا ہوتا تھا, میں اپنے جونیئرز کے ٹیبل پہ جا کے ان سے ڈسکشن کے لیے, اب ان کا فون آ گیا 10 منٹ سن رہے ہیں, تو میں نے کہا اس سے بہتر تھا بھائی میں بھی تمہیں فون ہی کر لیتا. جو فزیکلی ہے اس کی امپورٹنس ہے. آپ کو کوئی فون کر رہا ہے روک دیں اس کو, سائلنٹ لگائیں. بالکل سب سے پہلا رائٹ وہ ہے جو فزیکلی آپ کے پاس آیا ہے. وہ جو فون پہ بات کر رہا ہے بعد میں بھی کر لیں گے, اس کا مطلب ہے کہ اسے بھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا, فون ہی کھڑکانا چاہیے تھا. ایسا نہ کریں, ڈیو رسپیکٹ دیں, پہلی پرائورٹی اس کی ہے. اور یہ میں ڈیڈکٹ کرتا ہوں بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے گا, اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. پروٹوکول ہے نا. ادھر بھی آپ اس کی انالوجی بنائے نا کہ سب سے زیادہ رائٹ اس شخص کا ہے جو فزیکلی موجود ٹائم نکال کے آپ کے پاس آیا ہوا ہے. وہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کی ڈسکشن کر رہے ہیں دوسرے بندے کے ساتھ, اسے تو ایک رتی برابر انٹرسٹ نہیں آپ کی بات کے اندر, اس کے ساتھ کیا تکلیف والا معاملہ ہے. ہاں اگر آپ نے کرنا ہے آپ اسے اجازت لے لیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ فون سن لوں, اور اگر وہ کہنا نہ سنو تو آپ نہ سنیں. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ دودھ نوش فرما کے نا پھر وہ تبرک بنا کے صحابہ کرام کو دیتے تھے, اور آپ شروع کرتے تھے دائیں طرف سے. ایک دن بائی چانس یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر بائیں طرف بیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام, اب ظاہر ہے آپ نے سنت تو نہیں توڑنی تھی, آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا اگر تم مجھے اجازت دو. ان کا نا بچے بھی انہیں ٹرین, ان کا یا رسول اللہ میں اپنے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دوں گا. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے. یہاں ہوتا تو اس کا ابا بھی اسے سمجھانا تھا, اوے چپ کر بدتمیزا,
ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کتنے فرینک تھے, بالکل کلیئر کٹ اپنی ڈسکشن کرتے تھے اور اپنے جو پرابلمس تھے وہ حضور کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. کوئی بات دل میں آئی ہے وہ ڈائریکٹ آ کے حضور سے کرتے تھے اور نبی الاسلام ان کے سولوشنز دیتے تھے. الحمدللہ. اسی سے یہ بات ریلیٹ ہوگی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور یہ کھڑے ہونا کیسا ہے؟ حدیث سے کوئی ثابت ہے کہ کوئی بڑا یا استاد ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہے؟ ہاں, اس میں دیکھیں نبی الاسلام نے پرسنلی اپنے لیے اسے پسند نہیں فرمایا. اچھا. ہاں جی, لیکن اسے حرام نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ترمذی کی حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا, لیکن ہم ان کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اسے ناپسند فرماتے تھے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں تھا, وہ پرسنل ان کی ایک چوائس تھی. پرسنل چوائس کسی کی ہو سکتی ہے. اچھا. اور جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں. اللہ. یعنی جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ ڈیمانڈ نہ کریں, لیکن کھڑے ہونے والے کسی بڑے کو رسپیکٹ دیں گے. مجھے بتائے اللہ کے نبی یہاں تشریف لے آئے تو میں ادھر کرسی پہ بیٹھا رہوں گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ نبی الاسلام منع فرما دے وہ ایک الگ بات. اچھا, پھر نبی الاسلام دوسروں کے لیے جو تعلیم فرماتے تھے ایٹیکیٹس وہ یہ تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سعد ابن معاذ کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگا, یہاں رگ ان کی وہ مین رگ جو ہے نا اس پہ تیر لگا, اور آپ کو پتا ہے وہ تو ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو بھی گئی. اس کو خون کو روکنے کی بڑی کوشش کی, وقتی طور پہ تھم گیا. بنو قریظہ کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. پھر وہ گدھے پہ آئے زخمی حالت میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے کہا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو جاؤ اپنے سید کی طرف. اچھا, وہ کہتے ہیں یہ ہے قوموا الی سیدکم, قوموا لی سیدکم نہیں ہے کہ اپنے سردار کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر کیوں کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے سردار کو گدھے سے اتارو کیونکہ وہ زخمی ہے. تو وہ تو دو بندوں کی ڈیوٹی ہوتی. آپ نے پورے انصار مدینہ ان کے قبیلے کو اوس کو کہا کہ قوموا الی سیدکم, رسپیکٹ دی. نبی علیہ السلام کی کوئی ذاتی شغف کسی معاملے میں ہو سکتی تھی. نبی علیہ السلام کئی چیزوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے ناپسند فرماتے تھے, اس کا ہمیں پروٹوکول رکھنا ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں نبی علیہ السلام نے وہ اس کو حکم کے طور پر امت میں جاری نہیں کیا, تو اس پہ کوئی قدغن نہیں. مثلا نبی علیہ السلام کا یہ ذاتی شغف تھا کہ آپ دائیں جوتی پہلے پہنتے تھے. کسی حدیث میں نہیں ملے گا نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا ہو. اگر کوئی الٹی جوتی پہلے پہن لے کوئی گناہگار نہیں. لیکن کھانے پینے کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, بائیں سے شیطان کھاتا ہے. اب یہ حکم آ گیا, اور یہ اس درجے کا حکم ہے کہ ایک صحابی حضور کے سامنے کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے, نبی السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو حضور کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ اچھا پھر اب نہ ہی کام کرے. اس دن کے بعد اس کا ہاتھ نہیں اٹھا منہ کی طرف. یہ اتنی بڑی وعید ہے. کھانے پینے میں سختی ہے. باقی نبی السلام کا یہ شغف ہے کہ کرتے کی پہلے دائیں آستین پھر بائیں. ٹھیک ہے, لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی وہ جانور قربان کرنا ہے, اور لوگ لیفٹی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب ہم دائیں سے کریں. تو بھائی آپ نے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو جانور کو آرام پہنچاؤ. ایک لیفٹی بندے کا کیا کام ہے کہ دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے تو تکلیف میں ڈالے, اس کو ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہی ہو جائے جانور, ہاں الٹا گلے پڑ جائے. تو وہ لیفٹی جو ہے وہ اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہی ہے, یعنی وہ پاورفل. جس طرح ہے نا حدیث میں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں دائیں سے مراد ہے پاورفل. اچھا, تو جو آپ نے پاورفل کام کرنا ہے وہ ایک لیفٹی پھر لیفٹ ہینڈ سے ہی کرے گا. اس کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ جناب دائیں ہاتھ سے کرنے کی سنت کے اوپر عمل کر کے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے. مجھے بتائیں آپ سودا صرف لینے گئے ہیں, ایک وزنی چیز ہے, اور آپ کہیں جی میں دائیں ہاتھ سے اٹھاؤں گا, بجائے یہ کہ اپنا پاؤں توڑ بیٹھے یا کسی کے پاؤں پہ گرا دیں, اور آپ وہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کے فرض پڑھنے مشکل کر دیں, کسی کا پاؤں توڑ دیں, تو یہ کون سی آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ یاد رکھیے گا وہ سنتیں جو نبی الاسلام نے مشروع فرمائی ہیں دین کے طور پر, وہ تو آپ کریں گے. اب کدو شریف کھانا یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے, نبی الاسلام کی ذاتی پسند ہے. صحابہ کرام محبت کرتے تھے, کدو کھاتے تھے, لیکن اگر کسی کو ناپسند ہے
تو اس کو آپ گستاخ رسول نہیں کہیں گے. جسے ہم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے تلوار نکال لی تھی. یار کتنے جاہل لوگ ہو یار, کیوں اپنے بزرگوں کو بے عزت کرواتے ہو یہ بات کر کے. خود نبی علیہ السلام نے کتنی حلال چیزیں ناپسند فرمائی ہیں اپنی ذاتی شغف کی وجہ سے. بخاری مسلم میں آتا ہے خالد ابن ولید بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, تو گوہ کا گوشت لایا گیا, دسترخوان پہ رکھا گیا, اور خالد ابن ولید کہہ رہے ہیں میں کھاتا جا رہا ہوں, نبی علیہ السلام میری طرف یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں میرے علاقے کی غذا نہیں, میرا دل نہیں اس کی طرف مائل ہوتا. بس تو کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کی نعمت ٹھکرا دی؟ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ان مولویوں نے چھپائی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ہم نے چھپائی نہیں, بس ڈسکس نہیں کی. یار ڈسکس کر کے بتاؤ نا امت کو. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ بےچارے انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمارے یہ چیز دایاں ہاتھ سے پکڑنی ہے, یہ بایاں ہاتھ سے پکڑنی ہے. خدا کے لیے یار کیوں لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے کہ آپ کھڑے ہو کے پانی نہیں پی سکتے. وہ حدیث منسوخ ہے صحیح مسلم کی, اور اس کی ناسخ حدیث بخاری میں ہے. مولا علی اپنے دور خلافت میں کوفے جب شفٹ ہوئے تو انہوں نے وضو کیا, لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا مسجد کے اندر, اور پھر جو بچا ہوا پانی تھا نا اس برتن میں کھڑے ہو کر پبلکلی پیا, اور کہا کہ کوفے کے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہو, جبکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حدیث ناسخ ہے اس حدیث کی کہ شروع میں تھا, بعد میں منع کر دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شروع میں آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو تھا, بعد میں اس چیز سے منع کر دیا گیا اور اجازت دے دی گئی. تو نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں حدیث ہے, ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے, نبی علیہ السلام نے کبھی منع نہیں فرمایا. آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ دوستوں کے ساتھ واک کرنے نکلا ہے, اس بیچارے نے اپنی جیب میں چند مونگ پھلی کے دانے ڈالے ہوئے ہیں یا کچھ چنے ڈالنی ہے, اب اس نے کھانے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے کہیں بیٹھتا ہے اور منہ میں ڈال دیا. یار خدا کے لیے یار یہ کون سا دین آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے نا تو یہ سبز پگڑی والی جماعت میں تھے, وہ کہتے تھے کھڑے ہو کے جب آپ پانی پیتے ہیں نا تو ڈائریکٹ جا کے مسانے پہ گرتا ہے. اندازہ کریں ہمارے بزرگوں کو میڈیکل سائنس بھی نہیں آتی تھی, مسانے پہ کہاں جا کے گرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی مسانہ کمزور ہو جاتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ پانی کہاں سے ٹریول کر کے مسانے تک پہنچتا کب ہے. جس طرح وہ ایک ویڈیو وائرل ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے روزے کی حالت میں استنجا احتیاط سے کرنا ہے ورنہ پانی اوپر چڑھا جائے گا. یار ان سے پوچھو کہ ان کو, اچھا اس میں وہ کہتے ہیں میدے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے. اللہ کے بندو ٹوٹ سکتا ہے میدے تک تو تم سارے مل کے بھی پانی نہیں پہنچا سکتے. تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ میدا کب آتا ہے, اور میدے کے بعد چھوٹی آنت پھر بڑی آنت, کوئی موٹر بھی لگائے نا تو تب بھی وہاں نہیں پانی پہنچا سکتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں, یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا ان کی بڑی خدمات ہیں, انہیں بڑا علم غیب تھا, ان کو بیسک سائنس بھی نہیں آتی تھی. بیسک سائنس بھی نہیں آتی کہ پانی انڈر گریوٹی نیچے جاتا ہے یا اوپر چڑھتا ہے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے, اور لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے, اور لوگ پھر ہم سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی اللہ کرے